آج تک یہ نہیں سمجھ پایا میں کہ ہر انسان اپنا عروج اور دوسروں کا زوال کیوں دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑا منافق اور بد کردار ہے وہ شخص جو آپ کے سبب فائدہ اور مرتبہ پائے اور پھر آپ کی مخالفت اور عیب گوئی بھی کرے۔ جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، ہر کوئی صرف یہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے۔ پتہ ہے تعلق برقرار کب تک رہتا ہے؟ جب تک اچھائی بیان کرتے رہو گے۔ جس دن سچائی بیان کر دو گے اسی دن تعلق ختم ہو جائے گا۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتے۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر یاد رکھیں کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، خود کی محسوس نہیں ہوتی اور دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ شکر ہے کہ نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جن کے کندھوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ رشتے انسانوں سے بنائے جاتے ہیں، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اکثر وہی شخص ہمارا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستہ ہی بدل جاتے ہیں۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔
شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یقین جانیں لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے وقت پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے تو خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں